یہ سورہ فرمایا مسجدوں میں پڑھ گئے، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی، ہمارے اندر خوف نہیں پیدا ہوتا، ہمارے اندر ڈر پیدا نہیں ہوتا، ہمارے اندر اللہ کی یاد پیدا نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ قرآن سنا، یہ تبدیلی ہے۔ ابو محسنی نے بتایا قرآن سنا، قرآن کا ادب یہ کیا کہ آپس میں کہنے لگے انصتو انصتو، خاموش ہو جاؤ، قرآن پڑھا جا رہا ہے، خاموش ہو جاؤ۔ مفسرین نے بتایا قرآن کا ادب کیا، جنات نے اللہ نے
جب امام صاحب پڑھے نا قرآن، آپ کو چاہیے کہ خاموشی سے سنیں. یہ نہیں کہ آپ کی فاتحہ شریف پڑھ لے ایسے. فاتحہ شریف کے بغیر نماز تو نہیں ہوگی، لیکن امام صاحب جو پڑھے آپ کا کام ہے سننا. شرک سے توبہ کر. آپ نے بھی قرآن سنا ہوگا، رمضان المبارک میں قاری صاحب نے قرآن پڑھا ہوگا، آپ نے بھی قرآن سنا ہوگا. اور دیکھنا یہ ہے آپ کے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے، کتنی آپ کے اندر تبدیلی آئی ہے. قرآن سے کتنی محبت اور محبت پیدا ہوئی ہے، کتنا جذبہ پیدا ہوا ہے قرآن پہ عمل کرنے کا. لیکن قرآن کو سن لیا، اپنی جذبہ ہی ہونا چاہیے. کتنا کلام خوبصورت کلام ہے. اب اس کو سمجھنا بھی چاہیے کہ اس پہ کیا کہا گیا. خوف تو تبھی پیدا ہوگا. یہ ڈر کیا ہے؟ یہ خوف کیا ہے؟ میں کے اندر آپ دیکھتی ہیں آپ کا والد بیٹا ہوا ہے، بڑا بھائی بیٹا ہوا ہے، خاندان بڑوں میں کا کوئی بڑا بیٹا ہے، تو آپ اس کا خیال رکھتے ہیں کوئی ایسی بات زبان سے نہ ہو جائے ان کی توہین نہ ہو. تو فرمایا اللہ کا حیا کرنا، اللہ سے ڈرنا ہے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، خوف پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ کا حیا پیدا ہو جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ
معاشرے کے اندر قرآن مظلوم طریقے ان کو ہم نے مرد کے لیے خاص کو کر لیا، سمجھنے کے لیے خاص یہ قرآن ہم سے کیا بتاتا ہے؟ کوئی مر جائے تو اپنے کو قرآن لاؤ پڑھتے ہیں، لیکن قرآن آپ سمجھو بھی صحیح نا، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ تو سارے جہان کا خزانہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، سارے جہان کا خزانہ ہے۔ ایک امام گزرے، امام مالک رحمہ اللہ، اس کے دور کے اندر ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ میری بچی اگر جوان ہو گئی، وہ بڑی ہو گئی، تو جیز کے اندر شادی کر کے جب دودھا جیز کے اندر سارے جہان کا خزانہ ہوگا۔ اب بچیاں جوان ہونے میں کتنا وقت ہے، جوان ہو گئی، اب پریشان ہو گئے، اور یہ بھی قسم اٹھائی اگر میں نہ لے سکا سارے جہان کا خزانہ تو میں بیوی طلاق کروں۔ پریشان ہو گئے، امام مالک رحمہ اللہ کے پاس مسئلہ ہے، تو امام صاحب نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت کیا کروں، بچی کو اگر بیاہ کر دیتا ہوں تو بیوی جاتی ہے، میں کیا کروں؟ امام صاحب نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بچی کو اگر شادی کر کے دینے لگو تو جیل کے اندر اللہ کا قرآن دے دینا، یہ سارے جہان کا خزانہ ہے۔ اب اس خزانے کے ساتھ نے کیا کیا؟ یہ خزانے کے ساتھ نے کیا سلوک کیا؟ ایک جگہ پر ہم بیان کے لیے بڑی حیرانی کی بات ہے، پہلے دن کی تراویح کی نمازوں میں ہم پہلے پہنچے تو تراویح کی نماز میں شامل ہوئے، ہمیں انہوں نے پہلی جگہ فرنٹ پہ جگہ دی، اب جو ہی سلام ہوتا تھا لوگ اس کو السلام علیکم السلام علیکم، یہ اوپر کی طرف ہوتے کہا جی جناب اصل میں دونوں طرف رکھی ہوئی ہیں گھڑیاں اور سلام پھرتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں قاری صاحب نے ذرا ٹائم نہیں لگا، یہ حاضر کی ہے ہم، اور ایک جگہ پر ہم گئے، میرے کہا جی قرآن تھا، قرآن میں نے کھولا گلاس سے کھولا تو اندر ایک اور ہوگا، اس کو کھولا تو اس کے اندر ایک اور ہوگا، اس کو کھولا اس کے اندر ایک اور ہوگا، 4-5 غلاموں میں لٹکا ہوا تو رکھا۔ میں نے کہا یار اس کو اتنا پتہ بن گیا ہے، آپ نے کہا ہے کہ اس کو پڑھ کھول کے پڑھ ڈالو، اتنا پتہ بن گیا۔ گھروں میں ہمارے قرآن مجید اوپر پڑا ہے، دکانوں میں قرآن مجید اوپر پڑا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالی القرآن والقرآن یدعمه، ایسا بھی قرآن پڑھنے والے تمہیں ملیں گے کہ قرآن بھی پڑھتے ہوں گے، قرآن لفظ کرتا ہوگا، کیونکہ قرآن پڑھا پر صحیح عمل نہیں کرے۔ اب قرآن میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اب یہ آدمی قرآن بھی پڑھے اور جھوٹ بھی بولے، سود بھی کھائے، دھوکہ بھی دے، کم نام اور توڑ بھی کرے، بیروں کے حق بھی کھائے، بیلوں کے حق آج وہ عام ہے۔ کون کیا بیل نے مجھے رضامندی سے لکھ کے دے دی، بھائی تم کیوں نہیں لکھ کے دے دو؟
وہ بیچاری کیا کرے اگر لکھ کے نہیں دیتی ہے تو اس کی سوچ میں ہے کہ بھائی کہہ رہا ہے بھائی لکھ کے دوں گا لیکن میرا دروازہ آئندہ کے لیے نہیں جاتا. تو قرآن بڑا تو صحیح ہے کہ نماز نہیں کیا. یہ قرآن اللہ کا اس لیے قرآن مجید کو معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ یہ قرآن ہمیں فائدہ دے. یہ قرآن مجید برکت والی کتاب بھی ہے, عظمت والی کتاب بھی ہے, لیکن سمجھنے کے لیے آئی ہے. برکت کے لیے جو چند آیات بھی وہ اللہ عطا فرما دیتا تو برکت ہی ہوتی. جس طرح سلطان العارفین نے کہا کہ اپنے قرآن ہر کوئی بندہ کہ کھلے تو بندہ کوئی بند قرآن ٹھپا ہوا قرآن ٹھپے قرآن ہر کوئی بندہ کہ کھلے تو بندہ کوئی جنہاں کو قرآن سنایا سن کے نسل سوئی زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا تے دل کا پڑھتا کوئی جنہاں کلمہ دل کا پڑھیا جنت جانے کوئی. یہ قرآن سمجھنے کی ہے. ایک صحابی رسول ہے رات کا ٹائم ہے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ رات کا ٹائم ہے قرآن پڑھ رہا ہوں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا ہوں. الف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
قرآن تو عظیم کتاب ہے، پر اثر کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں یہ نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اتنی عظمت والی کتاب تھی، جب نازل رمضان میں ہوئی اللہ نے رمضان کو برکتوں اور رحمت والا بنا دیا۔ ایک فرض ادا کرتا ہے سب کا فرضوں کے برابر ثواب، ایک نفل ادا کرتا ہے فرضوں کے برابر ثواب ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نیکیاں دگنی چگنی کر کے اللہ کرتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کا اجر اور ثواب پورا چورا کر دیتا ہے۔ ویسے بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور علماء، قراء اور قاضی کرام کتنی محنت کرتے ہیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں، کتنی محنت کے ساتھ قرآن مجید سنایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی محنت کی جاتی ہے۔ ان علماء کی قدر کرو۔ یہ علماء یہ دین کے وارث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ کے بازار کے اندر آ کر کہنے لگے تم یہاں بیٹھے ہو، مدینہ مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی کی میراث حاصل ہو گئی۔ لوگ بھاگے بھاگے دیکھا تو وہاں کوئی اور چیز نہیں ہوئی، قرآن پڑھا جا رہا، محفلیں لگی ہوئی، سیکھنا سکھایا جا رہا۔ واپس کیا کہا ابو ہریرہ بڑے سنجیدہ ہو، یہ کیا مذاق کیا تم نے ہمارے ساتھ؟ کہا کیا؟ کہا تم تو کہتے تھے کہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو، فرمایا کیا دیکھا ہے تم نے؟ کہا وہاں قرآن پڑھتے تھے دیکھا، فرمایا ھذا میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اللہ کے نبی کی میراث۔ اور العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء دین کے اور نبی کے وارث ہیں، جو بڑی محنتوں کے ساتھ ان مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، دین کو آپ تک پہنچاتے ہیں، اور پھر تنہائی میں اس تنہا کے اندر گزارا کر رہے ہیں۔ اور مسجد کے انتظامیہ حضرات ان سے یہ بھی گزارش ہے کہ ان کا بھی خیال رکھا کرے، ان قاری اساتذہ، ان علماء کا اللہ ہمیں ان سے تعلق میں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سب کا آنا اور اس میں بیٹھنا